الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد برادران اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے اور بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مقدس مہینے میں حج کی سعادت حاصل کی اور اپنی آنکھوں سے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کی، وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو قربانی کی شکل میں ادا کیا۔ محترم حضرات، اس مہینے کے اندر چند واقعات ایسے ہوئے کہ جو تاریخ کا حصہ بنے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم منایا جاتا ہے، اور کسی مشہور شخصیت کے یوم پر اسے فراموش کر دینا یہ علمی بددیانتی کہی جا سکتی ہے۔ تو آج چند باتیں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں
عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا اور میرا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ میں تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں ادب کے ساتھ کہ جو پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں برائے مہربانی آگے آ جائیے، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامجی وآلہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامجی وآلہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامجی وآلہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صاحبوں، اپنی توجہ میری طرف رکھیے گا، کھلے دل اور کھلے کانوں سے آپ جب سنیں گے تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، میرا بھی ایمان تازہ ہوگا، اور آپ چند مفید معلومات لے کے یہاں سے اٹھیں گے۔ محترم حضرات، ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا اتنا ہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جب ہم نظر ڈالتے ہوئے چلیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا سخت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا اور والدہ محترمہ کا نام عروہ بنت قریش تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو عمر تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا اور ان کے بطن سے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے کہ مورخین کی روایت کے مطابق کہ صرف 6 مہینے وہ زندہ رہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیت ابو عمر سے بدل دی، ابو عمر ختم کر دی اور اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لی۔ محترم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور ذہن میں رکھیے گا، میری یہ بات آپ کے کام دے گی کہ دور جہالت میں بنو امیہ اقتدار پر فائز تھا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان اقتدار پر فائز تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی جماعت یا کوئی گروہ اقتدار پر فائز ہوتا ہے تو کسی نہ کسی گوشے سے، کسی نہ کسی کونے سے غرور و تکبر صاحب اقتدار لوگوں میں آ ہی جاتا ہے۔ پورا خاندان غرور و تکبر میں مبتلا تھا، لیکن پورے خاندان میں صرف ہمیں عثمان ہی وہ واحد چمکتا ہوا ستارہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس غرور و تکبر کا جو ہے نام تک کا نہیں تھا۔ محترم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4تھے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے مسلمان ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 4تھے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں تیار کیا سرکار کی محفل میں لے جانے کے لیے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کے جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیرے پر آئے تو اس وقت سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ڈیرے پر موجود نہیں تھے، حسن اتفاق کہیے کہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، حضرت ابوبکر صدیق کو تو سرکار نے دیکھا ہی دیکھا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سرکار نے دیکھا تو سرکار کریم علیہ السلام نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اے عثمان،
میں نے تیرے لیے جنت اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے، اس کان سبقت کرو اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ عثمان میں تمہاری اور لوگوں کی ہدایت کے لیے مابعوث ہوا ہوں۔ محترم حضرات، جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاریخی جملے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو عثمان غنی کہتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام کے جملے بڑے سادہ تھے، اس میں کوئی ریا نہیں تھا، اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا اپنا دستے اقدس آگے تو بڑھائیے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ آگے بڑھاؤں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ جو ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا اور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ بیعت کی۔ محترم حضرات، آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اب اگر کوئی ہاتھ ملانے کے لیے آتا تو حضرت عثمان غنی پہلے وضو کرتے، اس کے بعد ملنے والے سے ہاتھ ملاتے۔ کوئی شخص اگر نجاست آلود ہاتھ لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا، ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کے میزان عقل میں نہیں آئے، لیکن جو بات حق ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کوئی اگر نجاست آلود ہاتھ لے کے حضرت عثمان غنی کی خدمت میں آتا تو حضرت عثمان غنی سیدھا ہاتھ نہیں ملاتے بلکہ اپنا الٹا ہاتھ آگے کر دیتے۔ محترم حضرات، عثمان سے پوچھتے ہیں عثمان یہ ماجرا کیا ہے، عثمان یہ فلسفہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ جب سے میرا یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگ گیا، خدا کی قسم اس وقت سے لے کے میں نے اپنا یہ ہاتھ کبھی نجاست پہ نہیں لگایا، کبھی نجاست پہ نہیں لگایا، کیونکہ ان ہاتھوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا تھا۔ محترم حضرات، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آئیے رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں دی۔ ایک حضرت رقیہ، آپ کا وصال ہوا، تو دوسری حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے نکاح میں دی۔ محترم حضرات، عبداللہ جوفی بہت مشہور محدث ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا یہ خاصہ ہے اور کسی انسان کو قیامت تک یہ خاصہ حاصل نہیں ہوگا، یہ بات حاصل نہیں ہوگی، یہ شان حاصل نہیں ہوگی کہ جو شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پوچھا گیا وہ شان کیا ہے؟ فرمایا کہ بات دراصل میں یہ ہے، حضرت آدم سے لے کے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام نے شادیاں کی، ان کے یہاں جو لڑکیاں پیدا ہوئیں تو انبیاء کرام نے جس کو لڑکی دی ایک ہی لڑکی دی۔ کسی نبی کی دو لڑکیاں کسی فرد کے حصے میں یکے بعد دیگرے نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے کہ جن کے پاس ایک عام نبی کی نہیں بلکہ سردار الانبیاء کی دو پیاری شہزادیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئے۔ اور جب دوسری صاحبزادی کا بھی وصال ہوا تو حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اگر تیرے نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی تو تیرا نبی یکے بعد دیگرے انہیں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ محترم حضرات، اسی وجہ سے عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا، دو نور والے۔ آپ یہ بات لیجئے، ہمارے جو مد مقابل ہے وہابی دیوبندی اہل حدیث، آپ ان کے پاس چلے جائیے اور ان سے آپ یہ پوچھئے کہ یہ بتاؤ عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے یہی جواب دیں گے کہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو پیاری صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اس لیے حضرت عثمان غنی کو جو ہے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات، مقام غور یہ ہے کہ جس نبی کی اولاد نور ہو، کیا وہ خود نبی نور نہیں ہوگا؟
لازمن وہ نبی جو ہے خود بھی نور ہوگا. صحیح فرمایا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. محترم حضرات، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عثمان غنی کا نکاح جب حضرت رقیہ سے ہوا، اب دیکھیے حضرت عثمان غنی کا امتحان شروع ہوتا. حضرت عثمان غنی کھانا کھانے کی تیاری کر رہے ہیں. ایک دو نوادے کھا بھی لیے تھے کہ رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے. آنے کے بعد سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان اٹھو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہاری بیوی کے ساتھ ہجرت کا حکم دیتا ہے، ہجرت کا حکم دیتا ہے، تم ہجرت کرو. محترم حضرات ذہن میں رکھیے گا کہ وطن کی محبت اگر جسم میں صلاحیت کر جائے تو سب سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے. اور وطن کی محبت میں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں وہ آکاش والے اور آسمان والے رب کو بھی بھلا دیتے ہیں. محترم حضرات، تو وطن کی محبت اتنی بڑی شے ہوا کرتی ہے. ہماری طرح وطن کی محبت نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک کے جو ہے سیاست دانوں کو کہ جناب رات تو پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں اور پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد ہمارے سیاستدان یا ہمارے حکمران جناب سندھ کے غداروں کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں یا سرحد کے غداروں کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں. خوب ذہن میں رکھنا، عرب لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. عرب لوگ جب وطن سے محبت کرتے ہیں تو اپنی جان تک دے دیا کرتے ہیں. تو وطن کی محبت بڑی شے ہوا کرتی ہے اور محبوب کی محبت بھی بڑی چیز ہوا کرتی ہے. سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان تمہیں ہجرت کرنی ہے اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ. محترم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان کھانا بھی نہیں کھائے گا، آپ کا جو یہ حکم ہے ہجرت کرنا ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلا جاؤں گا، میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. اے مصطفیٰ، اب اگر کوئی آسمان کے تارے بھی میری جھولی میں لا کے رکھ دے عثمان جھولی کو جھٹک دے گا مگر آپ کے حکم کا انکار نہیں کرے گا. مصطفیٰ تو نے نشہ ہی ایک عجب دے دیا ہے، تو نے رنگ ہی ایک عجب دے دیا ہے، تو نے مستی ہی ایک عجب دے دی ہے. سب چیز تو چھوڑی جا سکتی ہے مگر تیرا حکم نہیں ٹالا جا سکتا. محترم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہیں. سرکار کریم علیہ السلام نے دعا کی. سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عثمان وہ واحد شخصیت ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں. محترم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہجرت یہ کی اور دوسری ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مدینے کی طرف، اس لیے آپ کو صاحب ہجرتین کہا جاتا ہے، دو ہجرت والے. محترم حضرات آئیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شرم اور حیا والے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی غسل خانے میں ننگے نہیں نہائے، تہمت باندھ کے نہایا کرتے تھے. اور اس حدیث کی راوی خود حضرت عائشہ صدیقہ ہے. فرماتی ہیں ایک موقع تھا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما تھے کہ سرکار کریم علیہ السلام کی پنڈلی پر سے چادر تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی، اوپر تھی. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق آئے. میں نے کیا دیکھا کہ پنڈلی پر سے سرکار کی چادر ہٹی ہے، سرکار نے چادر کو صحیح نہیں کیا. ابوبکر صدیق آئے، سرکار کریم علیہ السلام نے بات چیت کی، ابوبکر صدیق چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر ابن خطاب آئے، سرکار کریم علیہ السلام نے چادر ٹھیک نہیں کی، اسی طریقے سے سرکار کریم علیہ السلام جو ہے وہ لیٹے رہے. حضرت ابوبکر صدیق سے بات چیت کی، حضرت عمر سے بات چیت کی. حضرت عمر جب چلے گئے اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی آئے پوچھا گیا کون ہے؟ عرض کرتی ہے اللہ کی رسول عثمان غنی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ سرکار کریم علیہ السلام نے پنڈلی پر اپنا کپڑا ڈھک دیا.
سرکار کریم علیہ السلام بیٹھ گئے، حضرت عثمان غنی سے بات چیت کی۔ حضرت عثمان غنی جب چلے گئے تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے کہ ابو بکر صدیق آئے، حضرت عمر آئے تو آپ کی پنڈلیوں پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، جب حضرت عثمان غنی آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو سرکار کریم علیہ السلام نے بڑے پیارے جملے ارشاد فرمائے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے؟ اے عائشہ آسمان کے فرشتے عثمان سے بالکل ایسے حیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی اور مجھ سے حیا کرتے، جیسے اللہ تبارک و تعالی اور مجھ سے حیا کرتے ہیں۔ محترم حضرات یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ محترم حضرات آئیے، حضرت عثمان غنی مدینے سے، مکے سے ہجرت کی، مدینے تشریف لے آئے۔ اب دیکھیے عثمان غنی کا امتحان ہے۔ مدینے جب تشریف لائے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع کی۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری مسجد کو طویل کرے گا، بڑا کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم دے کے ارد گرد کے مکانات خریدے اور خریدنے کے بعد سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دی۔ ایک جنت اس موقع پر حاصل کی۔ اور آگے آئیے، رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیر روما ہمیں خرید کر کے دے گا، مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ اب کیا تھا جناب بیر روما کی حقیقت کیا ہے؟ تو سنتے چلیے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ بیر روما، بیر کہتے ہیں عربی میں کنویں کو، اور روما یہودی کا نام تھا۔ بیر روما یعنی یہودی کا کنواں۔ اب کوئی بھی پورے مدینے شریف میں میٹھے پانی کا واحد کنواں تھا، وہ میٹھے پانی کا واحد کنواں۔ اب کوئی بھی جب اس کے پاس جاتا کنواں خریدنے کے لیے تو وہ بنا کر دیتا۔ ظاہر سی بات ہے بات آگے نہیں بڑھتی۔ حضرت عثمان غنی کو جب یہ پتا چلا کہ سرکار کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو روما خرید کے مسلمانوں کے حوالے کرے گا اس کے لیے جنت ہے، حضرت عثمان غنی روما کے پاس گئے۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ عثمان غنی کس طریقے سے اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے گئے۔ جناب روما سے کہنے لگے، روما کہنے لگا آپ کس لیے آئے ہیں؟ فرمایا میں کنواں خریدنے کے لیے آیا ہوں، کنواں بیچ دے۔ روما کہنے لگا آپ کنویں سے متعلق کوئی بات نہیں کریں، آپ دوسری بات کریں۔ ظاہر سی بات ہے اگر میرے یا آپ جیسا آدمی کسی دکان پر کپڑا خریدنے جائے اور کپڑا ہمیں پسند آ جائے، ہم دکاندار سے کہیں کہ یہ کپڑا کتنے کا ہے، دکاندار آپ سے کہے کہ جناب اس کپڑے سے متعلق آپ بات ہی نہیں کریں، تو کیا ہم سودا آگے بڑھائیں گے؟ کبھی نہیں بڑھائیں گے۔ ہم دوسرے کپڑے کی طرف جو ہے اپنی توجہ کو لے جائیں گے۔ لیکن عثمان غنی کو اس کنویں کے بدلے میں جنت مل رہی ہے، اور وہ بھی کس کے ہاتھ سے؟ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا روما کنواں بیچ دے۔ کہا کنویں سے متعلق آپ بات ہی نہیں کریں۔ کہا بیچ دے، کہا کنویں سے متعلق آپ بات ہی نہیں کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عقل دی ہے، ذہن میں رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عقل دی ہے۔ مسلمان جب عقل کا استعمال کرتا ہے تو صاحبوں بڑی بڑی چیزوں کو وہ فتح کر لیا کرتا ہے، بڑی سے بڑی چیزوں کو جو ہے فتح کر لیا کرتا ہے۔ یہ تو ہمیں حکمران ایسے ملے بے غیرت کہ جنہوں نے عوام کو بھی جو ہے عوام کے ذہنوں میں بھی بعض باتیں ایسی ڈال دی کہ ہم نے سعودی عرب میں دیکھا، مدینہ شریف اور مکہ شریف میں دیکھا کہ اگر آپ ٹوکن ڈالیں تو ایک ٹن نکلے گا، ایک کین نکلے گا پیپسی کا۔ اب ہم نے پاکستانیوں کو دیکھا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک کے بدلے 2 نکل جائیں یا 2 کے بدلے 4 نکل جائیں۔ بس اسی جستجو میں کبھی پاکستانی 98 اس میں ڈالنے لگ جائیں گے، کبھی کیا جو ہے اس میں ڈالنے لگ جائیں گے۔ یہ تو حکمران ہمیں ایسے ملے۔ خوب ذہن میں رکھنا، جب مسلمان اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو بڑی سے بڑی چیز میں کامیابی حاصل کر لیا کرتا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا روما کنواں بیچ دے، کہا نہیں بیچتا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عقل کا استعمال کیا۔ خوب ذہن میں رکھیے گا،
جہاں جا کر ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کرام کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صحابہ کرام کی عقل کی انتہا ہے وہاں سے انبیاء کرام کی عقل کی ابتدا ہے، اور جہاں پر انبیاء کرام کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے پیارے مصطفیٰ کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا آپ یہ بات۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا روما کنواں بیچ دے، نہیں بیچ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ روما ایسا کر آدھا کنواں بیچ دے۔ روما کہنے لگا یہ آدھا کنواں آپ کیسے خریدیں گے؟ کہا دیکھ بیچ میں ہم اندر تک تختہ لگا دیں گے گہرائی تک، ادھر سے ہم پانی نکالیں گے ادھر سے تو پانی نکال کے بیچنا، میں آدھا کنواں خریدوں گا اور تجھے 35,000 درہم دوں گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی نا تو روما تھوڑا سا نرم پڑ گیا، اب میں سمجھ گیا کہ یہ کنواں بیچنے کے لیے آدھا تیار ہو گیا۔ محترم حضرات وہ کہنے لگا ٹھیک ہے عثمان، ہم تمہیں یہ کنواں آدھا بیچتے ہیں 35,000 درہم کا۔ اب بیچ میں تختہ لگا دیا گیا۔ اب روما نصیحت کرنے لگا، کہنے لگا عثمان دیکھو پورے مدینے میں صرف یہی ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، اور میں صبح سے آتا ہوں بستر لگاتا ہوں تکیہ لگاتا ہوں 2 درہم کا ایک ڈول بیچتا ہوں۔ آپ بھی امیر ترین آدمی ہیں، آپ بھی آئیے گا، آپ بھی بستر لگائیے گا تکیہ لگائیے گا، 2 درہم کا آپ بھی بیچیے گا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تیرے مشورے کا شکریہ، میں نے تو آدھا کنواں تجھ سے خرید لیا ہے، اب چاہے میں بیچوں چاہے میں مفت پلاؤں لوگوں کو۔ محترم حضرات آئیے اب دوسرا دن ہوتا، ادھر سے مسلمان پانی نکالیں ادھر سے کافر پانی نکالیں، ادھر سے مسلمان مفت پانی نکالیں ادھر سے کافر 2 درہم دے کر کے پانی نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فطرتن رحم دل بنایا، فطرتن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو رحم دل بنایا ہے۔ اب کافر ایک دن مسلمانوں کے پاس آئے، کہا مسلمانوں تم پانی نکالتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا مسلمانوں ہم بھی ادھر سے پانی نکال سکتے ہیں؟ کہا نکال لو، پیسے لوگے؟ کہا کوئی پیسہ نہیں لیں گے، کوئی درہم کوئی دینار جو ہے آپ سے نہیں لیں گے، آپ آ جائیے پانی نکال لیجئے۔ اب محترم حضرات ہوتا کیا، حضرت عثمان نے جو اپنی عقل کا استعمال کیا تھا اب اس کا رزلٹ سامنے آتا۔ اب ہوتا کیا، روما صبح آتا بستر لگاتا تکیہ لگاتا انتظار کرتا کہ کوئی آئے اور 2 درہم کا مجھ سے ڈول خریدے، کوئی کافر نہیں آتا، تمام کافر مسلمانوں کی طرف سے آتے اور پانی نکالتے اور چلے جاتے۔ اب تو روما کی دکان بند ہو گئی، روما کا کاروبار بند ہو گیا۔ روما سوچنے لگا یہ میں نے کیا غضب کر دیا، یہ کیا حرکت کر دی، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیروں پر جو ہے کلاڑی مار دی۔ محترم حضرات اب روما تڑپتا ہوا عثمان غنی کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا عثمان آپ نے مجھ سے آدھا کنواں خریدا تھا نا 35,000 میں؟ کہاں خریدا تھا؟ کہا عثمان ایسا کرو آدھا کنواں اور خرید لو۔ عثمان غنی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جب اس طرف کا پانی ختم ہو جائے گا نا تو میں اس طرف کا کنواں تجھ سے خود خرید لوں گا۔ کہا عثمان ہوشیار مت بنو، پانی ختم ہوگا تو ایک ہی وقت میں ختم ہوگا نا، بیچ میں آپ نے تختہ لگایا ہوا ہے، پانی ختم ہوگا تو ایک ہی وقت میں ختم ہوگا۔ آپ کہتے ہیں جب ادھر کا سوکھ جائے گا تو ادھر کا خریدوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا عثمان، کچھ درہم اور دے دو اور مجھ سے کنواں خرید لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے تھوڑے درہم اور دیے، کل 47,000 درہم میں حضرت عثمان غنی نے کنواں خریدا۔ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی سرکار کی خدمت میں آئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کنواں خرید لیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عثمان اب تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تجھے تو مصطفیٰ خود اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، خود اپنے ساتھ جو ہے وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آگے آئیے، مسلمانوں پر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 سال ایسا گزرا کہ جسے عام الاسرہ کا سال کہا جاتا ہے، جسے تنگی کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اتنی تنگی کہ صحابہ کرام درختوں کے پتے کھا کے اپنا گزارا کر رہے، اتنی تنگی۔ محترم حضرات اب ہوا کیا، ایسے تنگی کے سال میں تبوک کے مقام پر ایک جنگ آن پڑی۔ مدینہ منورہ سے
800 मील के फासले पर तबूक का मुकाम है। एक जंग आन पड़ी, सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने सारे सहाबा किराम को जमा कर लिया। सरकार करीम अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के झुरमुट में खड़े हुए, ऐसा लगता है कि शमा जल रही है और परवाने उसके इर्द गिर्द बैठे हुए। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, तुम जानते हो तबूक के मुकाम पर जंग आन पड़ी है और ये साल आमुर उसरा का साल है, तंगी का साल है कोई जो इस्लाम की मदद करे, है कोई जो मुजाहिदों की मदद करे, है कोई जो मुजाहिदों को सवारियां दे, है कोई जो मुजाहिदों को मालो असबाब दे। पूरी जमात साहबा पर सुकूत तारी थी, तमाम जमात साहबा खामोश बैठी है। हजरत उस्मान गनी उस मजमे में से खड़े हुए, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, 100 दिरहम अपनी तरफ से देने का ऐलान करता। 100 दिरहम, एक दिरहम में ऊंट भी आता था या घोड़ा आ जाता था, और मुजाहिद के लिए जो माल जरूरी होता है वो भी आ जाता था। गोया के 100 घोड़े बीमाए मालो जर मैं देने के लिए तैयार हूं। बैठ गए। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, कोई है जो इस्लाम की मदद करे? पूरी जमात साहबा पर सख्ता तारी था। फिर हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, पहले 100 दिरहम का वादा किया था, अब 200 दिरहम और मेरी तरफ से कबूल फरमाइए। फिर बैठ गए। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, है कोई जो इस्लाम की मदद करे, मुजाहिदों की मदद करे? पूरी जमात साहबा खामोश। फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, पहले 100 का वादा था, फिर 200 का वादा किया, अब 600 दिरहम और मेरी तरफ से कबूल फरमाइए। फिर बैठ गए। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर साहबा किराम को नसीहतें की, है कोई जो इस्लाम की मदद करे? पूरी जमात साहबा पर सख्ता तारी था। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, 900 दिरहम और मेरी तरफ से कबूल फरमाइए। अपने घर गए, 900 दिरहम का वादा किया था, 1000 दिरहम लेकर के आए। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी झोलियों में जो है डाला, और रावी कहता है, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा कि हजरत रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन दिरहम को अपने हाथों से उलटते पुलटते और सीढ़ियों से नीचे उतरना जब सरकार ने शुरू किया, तो सरकार ने फरमाया, उस्मान, अब तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुझे तो मुस्तफा खुद अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। मोहतरम हजरात, देखिए कितना इम्तिहान है कि मालो सर उस्मान गनी जो है रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वो फिदा कर रहे हैं। आइए दौरे सिद्दीक अकबर आया, सख्त कह साली का जमाना। जमात साहब अर्ज करती, अमीरुल मोमिनीन क्या होगा? फरमाया, फिक्र नहीं करो, कल अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान कर देगा। और हुआ यही कि जब दूसरा दिन आया, हजरत उस्मान गनी का माल तिजारत 1000 ऊंटों गंदुम और दीगर अजनास वगैरह आए। अब जैसी अजनास आए और ताजिरों को इसकी इत्तला हो गई, तो ताजिर फौरन हजरत उस्मान गनी की खिदमत में आ गए और अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन, हम गंदुम खरीदने आए हैं, हम अजनास खरीदने आए हैं, आप कितने का देंगे? कहा, तुम कितना नफा दोगे? तो मदीने के ताजिर कहने लगे, उस्मान, हम 10 रुपए के ऊपर 2 रुपया आपको नफा देंगे। अगर आपने एक चीज 10 रुपए के हिसाब से खरीदी है, हम 12 के हिसाब से खरीदेंगे। उस्मान गनी ने फरमाया, मुझे तो इससे ज्यादा नफा मिलता है। कहा, अच्छा, जो चीज आपने 10 की खरीदी है ना, हम उस पर आपको 5 रुपए नफा देंगे। उस्मान गनी ने फरमाया, मुझे इससे भी ज्यादा मिलता है। कहा, अच्छा, जो चीज आपने 10 की खरीदी है ना, हम उसके आपको 10 रुपए और ऊपर देंगे। कहा, मुझे तो इससे भी ज्यादा मिलता है। कहा, अच्छा। कहा, ऐसा कीजिए, जो चीज आपने 10 की खरीदी है ना, हम उस पर 15 रुपए नफा देंगे। कहा, मुझे तो इससे भी ज्यादा मिलता है। कहा, बस आखिरी बात है उस्मान, जो चीज आपने 10 की खरीदी है ना, हम 20 रुपए ऊपर आपको नफा देंगे। कहा, मुझे तो इससे भी ज्यादा मिलता है, मुझे तो 10 रुपए के बदले 100 गुना मिलता है। मदीने के ताजिर कहने लगे, उस्मान, वो कौन सी जात है जो तुम्हें 10 रुपए के बदले 100 रुपया नफा दे? वो कौन सी जात है? कहा, वो अल्लाह की जात है।
کہا مدینے کے تاجر تو ہم ہیں. کہا وہ اللہ کی ذات ہے جو مجھے 10 روپے کے بدلے 100 گنا تو کیا 1000 گنا نفع دے گی. سن لو کان کھول کے مدینے کے تاجروں اور مدینے کے رہنے والے لوگوں، میں یہ سارا غلہ مفت تقسیم کرنے کا تم میں اعلان کرتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ تم میرے مصطفیٰ کے شہر سے تعلق رکھتے ہو. صرف اس وجہ سے محترم حضرات 1000 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ فی سبیل اللہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا. لیکن یہاں پر ایک بات حضرت ابو ذر غفاری کی مجھے یاد آئی. حضرت ابو ذر غفاری نے بڑی پیاری بات کہی. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جب دنیا جیب میں آتی ہے نا تو عقل دماغ سے رخصت ہو جاتی ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب دنیا جیب میں آتی ہے تو عقل دماغ سے رخصت ہو جایا کرتی ہے. محترم حضرات آئیے اسی بات کو لے کے ہم عثمان غنی کی خدمت میں چلتے ہیں. اے عثمان، ابو ذر کا یہ قول ہے کہ دنیا جب جیب میں آتی ہے تو عقل دماغ سے رخصت ہو جاتی ہے. یہ بتائیے دنیا تو آپ کے پاس بھی آئی، ہزاروں ہزار اونٹوں پر لدا ہوا غلہ آپ جو ہے فی سبیل اللہ تقسیم کر رہے ہیں. دنیا تو آپ کے پاس بھی آئی لیکن آپ کی عقل کو دنیا نے نقصان نہیں دیا بلکہ آپ کی عقل میں ترقی ہوتی رہی. اس میں کیا حکمت ہے؟ عثمان غنی فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ عثمان کا جسم، عثمان کے کپڑے، عثمان کی جیب میں جتنے پیسے ہیں بظاہر یہ میرے ہیں لیکن ان پر حقیقت میں قبضہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اس لیے دنیا نے عثمان کی عقل کو نقصان نہیں دیا، دنیا نے عثمان کی عقل کو جو ہے وہ پریشان و حیران نہیں کیا. محترم حضرات یہ شان ہے. اور آگے آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے. سرکار کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی سے بے حد محبت کرتے. خوب ذہن میں رکھنا، ایک ہوتا ہے پیار کرنا اور ایک ہوتا ہے پیار پانا. توجہ میری طرف رکھیے گا اور آسان کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کی محبت کو پا لینا. یہ دونوں بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے دوستو. شاید آپ اس دور میں نہیں سمجھ سکیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں پیار کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، پیار پانا بھی بہت بڑی بات ہے. محبت کرنا بھی بہت بڑی بات ہے اور محبت پانا بھی بہت بڑی بات ہے. شاید اس دور کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کا تو صرف کبوتر اڑانے سے محبت ہوا کرتی ہے یا بعض لوگوں کو تو بٹیر لڑانے سے محبت ہوا کرتی ہے. صاحب کوئی محبت کرتا ہے تو مرغ لڑانے سے محبت کیا کرتا ہے، کوئی محبت آپ دیکھیں کرتا ہے تو ڈبو سے محبت کیا کرتا ہے اور کسی کو ہم نے محبت کرتے دیکھا ہے تو صاحب کسی کو اس دور میں یا تو ہاکی سے محبت ہوتی ہے یا تو فٹ بال سے محبت ہوتی ہے. اور آج تک تو ماشاءاللہ کرکٹ کا سیزن ہے، آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو گیند بلے سے محبت ہے کہ صاحب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اس کے کانوں میں پہنچتا ہے، مسجد سامنے ہے مگر وہ ٹی وی کے سامنے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اتنا اس میں کھویا ہوا ہے. محترم حضرات ہو سکتا ہے کہ کسی کو محبت اداکاروں سے ہوا کرتی ہے یا کسی کو محبت جو ہے ایکٹروں سے ہوا کرتی ہے لیکن خوب ذہن میں رکھنا نوجوانوں کہ بہت کم لوگ ہیں وہ کہ جن کو سچی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوا کرتی ہے. ایسے لوگ بہت کم ہیں. آج کے دور کے نوجوان کو مجھے معاف کیجئے گا یا تو محبت سگریٹ سے ہوا کرتی ہے یا تو پھر فلموں سے ہوا کرتی ہے یا تو پھر جناب بس اسٹاف سے محبت ہوا کرتی ہے. کاش کہ میرے مسلم نوجوانوں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت کی ہوتی تو آج تمہارا یہ حال نہیں ہوتا، آج تمہارا یہ کردار نہیں ہوتا. آؤ اس دور میں تو میں تمہیں مثالیں نہیں بتا سکتا، محبت رسول کے نظارے نہیں دکھا سکتا. آؤ اس دور میں لے کے چلتا ہوں کہ جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، جو صحابہ کرام کا دور ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی ہے. آؤ دو چار حدیثیں آپ کے سامنے دکھاتا ہوا آگے چلتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک عورت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس نے اپنے ہاتھ سے چادر بنی ہوئی تھی. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. اللہ کے رسول میرا یہ تحفہ ہے آپ پسند کر لیں. محترم حضرات
اگر اس واقعے کی گہرائی میں آپ اتریں تو ایسا لگتا ہے کہ چادر دینا تو ایک بہانہ ہے، حقیقت میں اس عورت کی خواہش یہ تھی کہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے۔ چادر دینا تو بس ایک بہانہ ہے۔ وہ عورت عرض کرتی ہے اللہ کے رسول میرا یہ تحفہ قبول کریں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے اس تحفے کو قبول کیا۔ کتنی خوش قسمت تھی وہ عورت کہ جس کے تحفے کو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے پسند کیا۔ سرکار کریم علیہ السلام اس چادر کو لے کے اپنے حجرہ اقدس میں گئے۔ جو چادر سرکار نے پہنی ہوئی تھی بطور تہمت، سرکار نے اسے اتارا، اور جو وہ عورت چادر لے کے آئی تھی سرکار کریم علیہ السلام نے اسے بطور تہمت کے استعمال کیا۔ سرکار کریم علیہ السلام آئے، سرکار بھی خوش ہے، جماعت صحابہ بھی خوش ہے، سرکار کریم علیہ السلام موجود ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول سے رہا نہیں گیا، کڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر اس سے پہلے خوبصورت نہیں تھی، یہ چادر میں خوبصورتی اس وقت آئی ہے جبکہ یہ چادر آپ کے جسم سے مس ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ خوبصورت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ چادر آپ مجھے تحفے میں دے دیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر حجرہ اقدس میں گئے، وہی پرانی چادر سرکار نے باندھی اور اس چادر کو طے کر کے سرکار کریم علیہ السلام نے صحابی رسول کو تحفہ دیا۔ یہ بھی خوش قسمت ہے کہ اللہ کے رسول انہیں تحفہ دے رہے ہیں۔ محترم حضرات، محفل ختم ہو گئی، سرکار کریم علیہ السلام چلے گئے، لیکن جماعت صحابہ سے رہا نہیں گیا۔ جماعت صحابہ کہنے لگی او صحابی یہ بتاؤ مصطفیٰ علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام نے جو چادر باندھی ہوئی تھی یہی چادر ایک ہے سرکار کریم علیہ السلام کے پاس، اور یہ دوسری چادر تھی؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ سرکار اسے بھی باندھتے؟ مگر آپ نے سرکار سے توفتاً یہ چادر لے لی۔ کیوں لے لی؟ پوری جماعت صحابہ ان پہ برم ہے، تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں ایمان ہو تو ایسا ہو، عقیدہ ہو تو ایسا ہو۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ او جماعت صحابہ، میں نے یہ چادر اوڑھنے کے لیے نہیں لی ہے، میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں لی ہے، میں نے یہ چادر بیوی کو دینے کے لیے نہیں لی ہے، میں نے یہ چادر اپنے بچوں کو پہنانے کے لیے نہیں لی ہے، بلکہ میں نے یہ چادر لی ہے تو صرف اس وجہ سے لی ہے تاکہ جب میں مر جاؤں نہ تو اس چادر میں مجھے، کیونکہ یہ چادر مس ہو گئی ہے جس میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور صاحب تفسیر روح البیان نے ایک جگہ پر لکھا کہ کوئی بندہ مومن کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی بدکار ہو، اگر اس کی قبر پر یا اس کی قبر میں سرکار کریم علیہ السلام کا منہ مبارک، سرکار کریم علیہ السلام کا عصا مبارک، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بردہ یعنی چادر مبارک، یا سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارکہ اگر کسی گناہگار مومن کی قبر پہ رکھ دیا جائے تو ان برکت والی چیزوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس گناہگار مومن کی قبر پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور خوب سنو، صاحب تفسیر روح البیان نے اور آگے جا کے لکھا کہ کسی شہر یا کسی گھر میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر یہ تبرکات ہوں، چادر مبارک، عصا مبارک، منہ مبارک، تو اس شہر یا اس علاقے میں کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں آخر کیا بات ہے کہ گناہگار میت پر یا اس کی قبر میں یہ چادر رکھ دی جائے یا جبہ رکھ دیا جائے یا منہ مبارک سرکار کا رکھ دیا جائے، عذاب قبر کیوں نہیں ہوتا؟ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں اس لیے نہیں ہوتا کہ فرشتے سرکار کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں، غائب درجہ تعظیم کرتے ہیں۔ جب یہ چیزیں کسی مرنے والے کی قبر پہ رکھ دی جاتی ہیں تو فرشتے ان چیزوں کی عظمت کی خاطر مردے کو عذاب نہیں دیتے، مردے کو عذاب نہیں دیتے۔ محترم حضرات، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام سرکار کریم علیہ السلام سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور آگے آئیے، ایک اور صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، جب آئے تو چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، پریشان پریشان معلوم ہو رہے تھے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے چہرے پر غمگنی کیوں ہے،
یہ پریشانی کے آثار کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں یہ سوچتا ہوں آج تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے، اگر آپ کا وصال ہو گیا اور ہمارا بھی وصال ہو گیا، ہماری جنت الگ ہوگی، آپ کی جنت الگ ہوگی، اللہ کے رسول جنت میں تو آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول اگر آپ کے دیدار سے محروم ہو جائیں تو یہ جنت کس کام کی؟ یہ جنت کس کام کی ہے؟ محترم حضرات، ابھی یہ عرض کر ہی رہے تھے کہ جبریل امی حاضر ہو گئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ اپنے عاشقوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی عاشقوں تمہیں مایوس نہیں کرے گا، بلکہ جنت میں بھی تم مصطفیٰ کا دیدار کرو گے، جنت میں بھی جو ہے تم مصطفیٰ کا دیدار کرو گے۔ ایک اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار کریم علیہ السلام کی خدمت میں سبزی وغیرہ لایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر کسی دکان پر کھڑے ہوئے سبزی خرید رہے تھے، سرکار کریم علیہ السلام نے پیچھے سے دیکھ لیا۔ اب سرکار کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سرکار کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کی آنکھوں پہ رکھ دیا پیچھے سے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ کون ہے؟ محترم حضرات، کیوں نہ ہو کہ صحابہ تو مصطفیٰ کی خوشبو سے مصطفیٰ کو پہچانتے تھے، کیوں نہ ہو کہ صحابہ کرام کی جماعت کہتی ہے کہ ہمیں سرکار کو پہچاننا بہت آسان ہوتا۔ سرکار اگر کہیں چلے جاتے تھے نا تو ہمیں سرکار کو پہچاننا بہت آسان ہوتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سرکار جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ بس ہمارا کام کیا تھا؟ ہم گلی کے کونے پر کھڑے ہو کے سونگ لیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ مصطفیٰ اس گلی سے گزرے، مصطفیٰ علیہ السلام اس گلی سے گزرے ہے۔ محترم حضرات، سرکار کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ رکھا، فرمایا بتا کون ہے؟ حضرت ظاہر نے پہچان لیا تھا۔ اب کیا کیا حضرت ظاہر نے؟ آپ دیکھو صحابہ کو کتنی محبت ہے۔ حضرت ظاہر نے اپنی پیٹھ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے رگڑنی شروع کر دی۔ سرکار کے پیٹ سے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے رگڑنی شروع کی، اور جب خوب رگڑ لی، خوب اپنا عشق پورا کر لیا، خوب اپنی مستی پوری کر لی، اب کہتے ہیں کہ آپ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار نے فرمایا تو نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ عرض کرتے ہیں اللہ کی رسول میں نے سنا ہے کہ جو چیز آپ کے جسم سے مس ہو جائے اسے آگ نہیں جلاتی، بس میں اسی محبت میں تھا کہ اپنی پشت کو جو ہے آپ کے پیٹ سے اور آپ کے سینے سے جو ہے مس کر لوں، اور یہ حقیقت ہے کہ جس چیز کو نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے اسے آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی۔ سرکار کریم علیہ السلام آئے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت انس نے جو دسترخوان بچھایا تھا نا وہ میلا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کسی مہمان کو آپ بلائیں اور دسترخوان اگر آپ میلا بچھا دیں تو ایک عجیب سا تاثر ہوگا محفل کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو دسترخوان بچھایا وہ دسترخوان میلا تھا۔ صحابہ کرام کبھی انس کو دیکھتے، کبھی دسترخوان کو دیکھتے، سرکار کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اب حضرت انس سوچنے لگے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ دسترخوان میلا ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام کو تکلیف ہو رہی۔ حضرت انس نے بھری محفل میں سے وہ دسترخوان اٹھا لی۔ اٹھانے کے بعد سامنے آگ جل رہی تھی، اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا۔ پوری جماعت صحابہ دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت انس نے جب اس دسترخوان کو آگ میں سے نکالا تو آگ نے میل تو سب جلا دیا مگر دسترخوان بالکل صاف تھا، بالکل صاف، ایسا لگا دھو دیا ہو۔ محترم حضرات لائے، بچھا دیا، سرکار نے کھانا تناول کیا، صحابہ کرام نے کھانا تناول کیا۔ اب جب محفل ختم ہو گئی سرکار چلے گئے، جماعت صحابہ سے رہا نہیں گیا۔ جماعت صحابہ کہنے لگی انس آنکھ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ کپڑے کو جلا دیتی ہے، آنکھ کی فطرت یہ ہے کہ وہ کپڑے کو جلا دیتی ہے، آنکھ اور کپڑے کی دشمنی ہے، آنکھ کپڑے کو جلا دیتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا
کہ آج آگ نے مائل تو سب جلا دیا مگر کپڑا نہیں جلا، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت انس نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بات دراصل میں یہ ہے، بے شک آگ کپڑے کو جلا دیتی ہے، لیکن جانتے ہو میرے اس دسترخوان سے ایک مرتبہ سرکار نے اپنا ہاتھ پوچھ لیا تھا، ایک مرتبہ سرکار نے اپنا ہاتھ پوچھ لیا تھا، اس وجہ سے اس دسترخوان کو آگ نے نہیں جلایا۔ لوگوں ایمان سے کہہ دو اگر جس کپڑے کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اسے آگ نہیں جلائے ہو گئی، اسے آگ نہیں جلائے، اور جس پیٹ میں میرے آقا نے 9 ماہ کا عرصہ گزارا ہو کیا اسے آگ جلا سکتی ہے؟ کیا اس کا آگ کچھ کر سکتی ہے؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، کہ سرکار کریم علیہ السلام کے والدین تو معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جو ہے معاذ اللہ وہ بے دینی پر مر گئے، ایسی لفظ بات کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور 18 رمضان المبارک مدینہ شریف اور کے درمیان، مدینہ اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے ابوا، کہ جہاں پر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی مزار شریفہ شروع سے تھی، 1940 میں پکی تھی، اس کے بعد جب یہ سعودی حکومت آئی بلڈوز کیا گیا تمام مزاروں کو، خیر مزارات کے نشان باقی تھے، اور اب انہوں نے 18 رمضان کو کیا حرکت کی کہ سارے نشانات ختم کر دیے، اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر پر جو ہے گندا آئل ڈال دیا گیا، شیشے توڑ کے ڈال دیے گئے تاکہ کوئی عاشق ان کی مزار پہ نہیں جائے، اور یہ کہا گیا کہ یہ تو معاذ اللہ کافرہ ہیں اور ہم نے انہیں دوسری جگہ پر منتقل کر دیا ہے۔ خوب ذہن میں رکھنا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مومن تھے، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت نصیب فرمائے، اسی عقیدے پر جو ہے ہمیں موت نصیب فرمائے۔ 21 فروری 1978 کا اخبار آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، نوائے وقت اور مشرق، کہ مسجد نبوی کی جدید تعمیر کے سلسلے میں جب رسول کریم علیہ السلام کے والد محترم کی لاش قبر سے نکالی گئی، 1400 سے زائد سال کا عرصہ گزر گیا، نوائے وقت کی ہیڈنگ ہے 1978 21 جنوری کی، کہ جب نکالا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا تو کفن بھی میلا نہیں تھا، آپ کا تو کفن بھی میلا نہیں تھا۔ محترم حضرات آؤ، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے، جس مچھلی کے پیٹ میں، وہ مچھلی کل جنت میں جائے گی، تو جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہے وہ پیٹ کل جنت میں جائے۔ ایمان سے کہہ دو جس پیٹ میں پیارے مصطفیٰ ہوں کیا وہ پیٹ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا وہ ماں جنت میں نہیں جائے گی؟ کیا وہ باپ جنت میں نہیں جائے گا؟ لازمن جو ہے رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین جو ہے وہ مسلمان اور مومن ہے۔ محترم حضرات عرض یہ کر رہا تھا، عشق و محبت کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ظاہر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے اپنی پیٹھ مسلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جس چیز کو نسبت آپ سے ہو جاتی ہے اسے جو ہے آگ نہیں جلایا کرتی۔ محترم حضرات اور آگے آئیے، حضرت ادبان بخاری کی حدیث ہے، اور آج کل لوگوں کو بخاری کا بڑا چسکا ہے، بڑا شوق ہے کہ بغیر عشق رسول جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار تو انہیں آتا ہے بخاری نہیں آتی۔ آؤ بخاری کی حدیث، حضرت ادبان صحابی رسول ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، بیچ کا راستہ نشیبی تھا، جب بارش آتی تو اس میں پانی بھر جاتا، نماز پڑھانے میں تکلیف ہوتی، جاتے نہیں تھے، سرکار کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول نماز پڑھاتا ہوں، جب برسات کا موسم آتا ہے مسجد نہیں جا سکتا، اب تو میری آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اللہ کے رسول ایسا کیجیے آپ میرے گھر میں آئیں، تشریف لے آئیں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول بس گھر میں آ جائیں، آنے کے بعد گھر میں جو جگہ آپ کو پسند آئے نا وہاں پر صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے تاکہ میں اس جگہ کو اپنی جائے نماز بنا لوں، تاکہ میں ہمیشہ اس پر نمازیں پڑھتا رہوں۔ اب ظاہر قسمت رسول کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت ادبان کے گھر تشریف لے آئے، دعا گو ہوں مولا کریم سے کہ مولا
اپنے محبوب کے قدموں کو ہمارے گھر میں بھی بھیج دے، ہمارے دلوں میں بھی بھیج دے۔ محترم حضرات آئیے تشریف لائے، دروازے پر کھڑے کھڑے فرمایا ایدوان کہاں نماز پڑھوں؟ اللہ کے رسول جو جگہ آپ کو پسند ہے نماز پڑھ لیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پسند کی، تکبیر کہی گئی، سرکار کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، حضرت ایدبان نے اس جگہ کو اپنا مصلی بنا لیا، اس جگہ کو جائے نماز بنا لی۔ محترم حضرات یہ عبادت تو بے شک اللہ ہی کی جاتی ہے، بندگی تو اللہ ہی کی جاتی ہے، لیکن صحابہ کرام اس آسرے میں رہتے تھے کہ بے شک عبادت اللہ کی کریں گے لیکن پیارے مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہو جائے، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ نسبت حاصل ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ایک مرتبہ فتح مکہ کے بعد عسکری ڈیوٹی دے رہے ہیں، کسی نے آ کے بتایا سرکار کعبے میں نماز پڑھ لیں، فوراً آ گئے، سرکار کو باہر پایا، حضرت بلال کو دیکھا کعبے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کعبے کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہاتھ پھیلا کے، کہا بلال یہ بتاؤ سرکار نے اس میں نماز پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں نماز پڑھی۔ کہا کس جگہ پڑھی؟ کہا اس جگہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس جگہ نماز پڑھتے جہاں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی۔ ٹھیک کہا علامہ اقبال نے کہ مجھے کیا فکر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ محترم حضرات تو یہ رسالت ماں صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے والوں کا حال ہے۔ آؤ واپس لوٹو کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پیار کرنا بھی بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے اور پیار پانا بھی بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ اے عثمان تیری قسمت پہ سلام کہ تو نے مصطفیٰ سے سچا پیار کیا بھی اور مصطفیٰ کا پیار پایا بھی، حضور کا پیار پایا بھی۔ کیسا پیار پایا؟ صلح حدیبیہ ہوئی، سرکار کریم علیہ السلام تک یہ اطلاع پہنچی، سرکار کریم علیہ السلام نے اپنا ایلچی بنا کے عثمان کو مکہ میں بھیجا کہ جاؤ عثمان مکے میں۔ ادھر سرکار کے کان میں یہ اطلاع پہنچی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے کی کر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی، تمام جماعت صحابہ سے، تمام جماعت صحابہ نے بیعت کی۔ حضرت عثمان اس وقت موجود نہیں تھے، سرکار نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، اپنا سیدھا ہاتھ بلند کیا، فرمایا صحابہ یہ میرا سیدھا ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں۔ اس طریقے سے سرکار کریم علیہ السلام نے بیعت کی۔ اگر کوئی مجھ سے اس کی توجیہ پوچھے تو میں تو یوں ہی کہوں گا کہ سرکار نے حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے بیٹھے مکے میں چلتے ہوئے عثمان کو دیکھ لیا، نگاہ مصطفیٰ نے دیکھ لیا تھا، کہا عثمان میں بیعت کر رہا ہوں۔ عثمان نے اپنا ہاتھ سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا، بظاہر لوگوں کو وہ ہاتھ سرکار کا نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ ہاتھ جو ہے عثمان غنی کا تھا کہ سرکار نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں۔ محترم حضرات آئیے، اب مکے کے کافروں نے کہا عثمان تمہارا پورا خاندان ادھر حاکم تھا بنو امیہ، تمہارا بچپنا یہی گزرا ہے نا مکے کی گلیوں میں، عثمان احرام بھی تم نے باندھا ہوا ہے، عثمان ایسا کرو کہ کعبے کا طواف کر لو، عثمان ایسا کرو کہ عمرہ کر لو۔ عثمان غنی نے بڑے تاریخی جملے کہے، عثمان غنی نے فرمایا لوگوں عبادت طواف کا نام نہیں ہے، عبادت سجدوں کا نام نہیں ہے، عبادت صفا مروہ پہ دوڑنے کا نام نہیں ہے، عبادت مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت زمزم پینے کا نام نہیں ہے، ارے عبادت تو نام ہے نقل مصطفیٰ کا۔ جب مصطفیٰ نہیں ہے تو عثمان بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا، مصطفیٰ کریں گے تو عثمان کرے گا، مصطفیٰ نہیں کریں گے تو عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ لوگوں دیکھو محبت، کعبہ سامنے ہے، احرام باندھا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کعبے کا طواف نہیں کر رہے کہ سرکار نے کعبے کا طواف نہیں کیا۔ عثمان غنی واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے عثمان غنی کو محبت ہے، کبھی اہل بیت کے گھر میں مال و زر بھیجتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ عثمان سے تو راضی ہو جا، اے اللہ عثمان سے تو راضی ہو جا۔ محترم حضرات بے شمار کارنامے عثمان غنی نے سر انجام دیے۔ ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا یہ بات۔ حضرت عثمان غنی نے سب سے پہلے پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے مشاورتی کونسل حضرت عثمان غنی نے قائم کی، اور پارلیمنٹ جب قائم کی
मिंबर जब चुन लिए तो मिंबरों से कहा कि सुनो सुनो, मैंने तुम्हें पार्लियामेंट का मिंबर तो चुन लिया है, जो मिंबर अपने हाथ से मुझे तजावीज लिख के देगा मैं उसे मिंबर रखूंगा पार्लियामेंट का। अगर हाथ से उसे लिखना नहीं आता वो मेरी पार्लियामेंट का मिंबर नहीं बन सकता। कैसा हजरत उस्मान गनी ने हमें सियासत सिखाई और ये कहा कि जिन लोगों को मुंतखब करो उन्हें कम से कम पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, उन्हें पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। आओ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान बनने से पहले हमारी जो क़यादत थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ी लिखी थी। सियासी तौर पर क़यादत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एजुकेटेड आदमी, अल्लामा इकबाल एजुकेटेड आदमी, सरदार अब्दुल रब नश्तर एजुकेटेड आदमी, और जो महराब से क़यादत कर रही थी, जो उलमा महराब की तरफ से क़यादत कर रहे थे, आला हजरत फाजिल बरेलवी। कैसा अजीम आदमी कि बड़े बड़े रियाजीदां मैथमेटिक्स हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी की खिदमत में आते, बरलन नहीं जाते बल्कि बरेली आते। आला हजरत फाजिल बरेलवी चटाई पर बैठे बैठे उनके हिसाब के नुक्तों को हल कर दिया करते थे, हिसाब के नुक्तों को हल कर दिया करते। एक मरतबा बदायूं में नमाज पढ़ा रहे थे, फजर की नमाज में थोड़ी सी देर हो गई, जब सलाम फेरा मुक्तदियों ने पीछे मुड़ के देखना शुरू कर दिया सूरज को। फरमाया सूरज की तरफ क्या देखते हो, अभी सूरज को निकलने में पूरे 22 सेकंड बाकी, क्यों सूरज की तरफ देखते हो। मोहतरम हजरात, ऐसी क़यादत आला हजरत फाजिल बरेलवी के बड़े साहिबजादे मौलाना हामिद रजा खां साहब पढ़े लिखे आदमी, मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खां पढ़े लिखे आदमी, अल्लामा मोहम्मद अली जौहर पढ़े लिखे आदमी, शौकत अली जौहर पढ़े लिखे आदमी, दोनों तरफ से आप क़यादत देखिए पढ़ी लिखी चल रही थी। लेकिन जब पाकिस्तान बना और आपकी जो क़यादत है, आप अगर मिमरान असम्बली को उठा के देखें, इन कमबख्तों की पूरी पूरी जिंदगी बटेर लड़ाने में गुजरती, पूरी पूरी जिंदगी मुर्ग लड़ाने में गुजरती है। और सुनो, ये जब इख्तिदार पर आते हैं या कुर्सियां जीतते हैं, सिर्फ कलाशनकोफ के जरिए से, सिर्फ जुल्म के जरिए से जो है वो कुर्सियां हासिल करते हैं। साल 1 साल 2 साल 3 साल हो जाते हैं, ये असम्बली में बैठे रहते हैं, साइन करके तनख्वाह लेते रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, साइन करके तनख्वाह लेते रहते हैं, कोई तजावीज इन्हें देने की जो है जरूरत पेश नहीं आती। बैठे हुए हैं क्यों, इसलिए कि पढ़ना लिखना नहीं आता। उस्मान गनी ने फरमाया मेरी पार्लियामेंट का मेंबर सिर्फ वही शख्स होगा जो अपने हाथ से लिख के तजावीज मेरी खिदमत में लेके आए। क्योंकि उस्मान पढ़े लिखे थे, क्या इससे पढ़ा लिखा होना कम साबित होता है कि उस्मान ने अपने हाथ से कुरान मजीद व फुरकान हमीद लिखा, तमाम लोगों को उस कुरान मजीद व फुरकान हमीद पे जमा किया। एक कारनामा। दूसरा कारनामा सुनिए आप, उस्मान गनी ने सबसे पहले भेड़ी बेड़ा ईजाद किया। वो भेड़ी बेड़े पर सिपह सालार बना के अमीर माविया को भेजा कब्रस। अमीर माविया कब्रस गए और उस बहरी जहाज के जरिए से अमीर माविया ने कब्रस का इलाका फतह किया। उस्मान गनी के बेशुमार कारनामे है मोहतरम हजरात। लेकिन आइए, मैंने आपसे कहा कि जो अल्लाह का जितना महबूब होता है उसका इम्तिहान भी उतना ही सख्त होता है। हजरत उस्मान गनी को जो है बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाता है। कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पे लात मारी जाती है, कुरान दोबारा हवा में उड़ के उस्मान गनी के पास पहुंच जाता है। उस्मान फिर तिलावत कर रहे हैं, फिर लात मारी जाती है। ऐसा 3 मरतबा होता है। हजरत उस्मान गनी को जब शहीद किया जाता है, आपका खून इस आयत पे गिरता है, फसा यकफी का होमुल्लाह। पूरे कुरान में यही सबसे बड़ा लफ्ज है, फसा यकफी का होमुल्लाह। मतलब क्या हुआ, ऐ उस्मान तेरा बदला लेने के लिए तो तेरा अल्लाह काफी है, तेरा बदला लेने के लिए तेरा अल्लाह काफी है। मोहतरम हजरात, ये अजीम शख्सियत है कि जिसने इस्लाम की खिदमत की। यही बात मैं आपके सामने इस महीने के हवाले से कर सकता था। आपसे इजाजत चाहता हूं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।